اب یہ کہ موصوف اپنے صفات سے لفظ اللہ، اللہ نہیں کہو گے بلکہ لفظ اللہ، یہ اپنے صفات سے مل کر کے جار مجرور متعلق ہوگا واجب کے، یا ثابت یا کائن یا حاصل یا موجود یا مستقر، یہ خبر بنے گا لفظ الحمد کے لیے۔ ارے ہو گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک منصوب محلا مفعول مقدم، نعبد فعل نحن فاعل، یہ جملہ اللہ آپ کا بھلا کرے، معطوف علی جملہ فعلی ہے، و ایاک نستعین اسی طریقے نستعین اصل میں نستعین، بولو نستعین اصل میں نستعین، تو نستعین یہ حرف صحیح ہے عین، لہذا واو کا کسرہ نقل کر کے عین کو دے دو تو ہوگا نستعین، واو ساکن واقع مکسور ہو گیا، یا سے بدلیں گے نستعین ہو گیا ترکیب بالکل آسان۔ اہدنا الصراط المستقیم انت ضمیر فاعل نام مفعول اول، الصراط المستقیم موصوف صفت مل کر کے یہاں بھی المستقیم میں فاعل نکلے گا پھر صفت بنے گا، سمجھیے؟ میں نے آپ کو بتایا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، سمجھتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ الذین موصول، انعمت علیہم یہ اس کے لیے صلہ بنے گا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہو گیا مولانا؟ اور یہ الذین اللہ آپ کا بھلا کرے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ علیہم نائب فاعل المغضوب کا، سمجھے؟ اور الضالین کا عطف ہے اللہ آپ کا بھلا پر المغضوب پر، دونوں غیر المغضوب و غیر الضالین، وہاں عاطفہ لا زائدہ کہہ دو گے، ترکیب میں کہہ دو گے، سمجھے؟ تو الضالین کا المغضوب پر، یہ غیر کو اس کو صفت بنائیں گے الذین کے لیے، یا بدل ہے یا عطف بیان ہے، سمجھ رہی میں کہ یا صفت ہے؟ اب صفت بنے گا تو پھر الذین تو معرفہ ہے اور غیر نکر ہے، تو جواب یہ ہے کہ غیر جب کہ ایسی چیز کی طرف مضاف ہو کہ جس کا ضد دنیا میں ایک ہو تو وہ معرفہ بنتا ہے۔ غیر المنصرف ما فیہ علتان، غیر المنصرف کی ازداد دنیا میں ضد کتنے؟ بولو اس کی ضد کتنے؟ اس لیے غیر المنصرف مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، ما فیہ علتان یہ موصول صلہ اس کے لیے خبر ہے، استغفر بچے کافی میں پڑھا نہیں پڑھا ہے؟ غیر المنصرف ما فیہ علتان، علیک بالحرکت غیر السکون، اب یہ صفت بنے گا حرکت کی، حرکت معرف ہے، لیکن حرکت سکون ایک دوسرے کی اور زیادہ نہیں ہے، برخلاف مولی منظور اس کی ضد یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ سارے میرے ازداد ہیں، لیکن بعض چیزیں ان کی ضد ایک ہے۔ الذین انعمت علیہم، سمجھے؟ المغضوب علیہم کی ضد کیا ہے؟ منعم علیہم، یہ ایک ہی ہے، تو اس لیے الذین کے لیے صفت بناؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اڑے ہو گیا؟ یہ موصوف صفت مل کر کے مضاف الیہ ہو گیا، صراط مضاف کے لیے مضاف مضاف الیہ مل کر کے یہ بدل ہے، بدل الکل ہے یا عطف بیان ہے، یہ اہدنا کے لیے مفعول ثانی ہے، یہ ہو گیا پورا میرے بھائی جان۔ اور آمین اس میں فاعل ہے، استجب، آمین بمعنی استجب، استجب فعل انت ضمیر اس کا فاعل ہو گیا یہاں۔ میں انشاءاللہ لفظ عیسیٰ میں آپ سے بس عرض کروں گا، لیکن صرف اتنا سا، فاتح خلف کمزور لوگ کتنے ہاتھ کھڑا کر، میں خود بہت کمزور ہوں، باقی بس تو میں انشاءاللہ اس میں عیسیٰ میں کل کے سبق میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن اس وقت آپ کو بتاؤں سورہ فاتحہ کا، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے امام کے پیچھے، ایک جماعت ہماری کہتی ہے پڑھنا ہے، ان سے کہو کہاں پڑھنا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں لکھے گا، اگر تم میں کوئی ہے بتائے کہ کہاں پڑھنا۔ دیکھو پٹھان نے کہا کہ کلمہ پڑھو، نہیں پڑھتے نا تم کو گولی مارے گا، پڑھے گا نہیں پڑھے گا کلمہ، تم کو گولی مارے گا، پٹھان غصہ ہو گیا نا، گولی مارے گا تم کو۔ ہندو نے کہا کہ میں کلمہ تو پڑھتا ہوں، خان صاحب کلمہ بتا، تو پٹھان نے کہا ہائے کاش کہ کلمہ مجھے معلوم ہوتا ہے، ایک آدمی میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوتا ہے، مجھے خود معلوم نہیں ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا کہیں بھی نہیں کسی حدیث میں کہ کس جگہ پہ اس کو پڑھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا موقوف کلام ہے، سمجھے؟ امام ترمذی نے کہا یتبعھا فی سکتات الامام، یقرؤھا فی سکتات الامام، امام کے سکتے میں، یعنی امام یہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اس طریقے پر امام سکتہ کرے، اور اگر امام سکتہ نہیں کرے تو سورہ فاتحہ واجب ہے،
اور یہ موقوف ہے امام کے سختات پر، لہذا امام پر سختہ واجب ہے، یہ کسی کا بھی مذہب نہیں۔ اگر کوئی امام سختہ کرتا نہیں ہے، وہ اس طرح کرتا ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر شروع کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورہ فاتحہ کدھر پڑھو گے؟ سمجھے؟ ہماری زندگی گزر گئی، میں 20 سال 25 سال پہلے میں نے حج کیا، یہ چیز نہیں تھی حرمین میں، حیران تھے، نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہ سلفیت شروع ہو گئی، اب کیا کرتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر امام کھڑا رہے گا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت۔ 3 مرتبہ پڑھو تب بھی امام کھڑا ہے، یعنی سکتا سکوتاً طویلاً، اس قسم کا سکتہ طویلہ خدا کی قسم کسی بھی حدیث میں نہیں۔ اس لیے ان کو لکھا لوگوں نے، یہ بدعت حضرت حذیفی کر رہا ہے، اور حضرت کی میں 20-25 سال پہلے تحفۃ الاخوان کتاب حضرت اقدس بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اس نے فرمایا کہ السکتۃ الطویلۃ لم یثبت فی حدیث صحیح ولا ضعیف، کسی بھی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے، صحیح تو اپنی جگہ پر۔ اس طرح سکتہ طویل، اس لیے کسی بھی اہل حدیث نے، کسی بھی غیر مقلد نے کسی کتاب میں بھی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ تو لکھا ہوگا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، لیکن پڑھو کہیں، کس جگہ پر پڑھو، اس کا ذکر نہیں ہو تو مجھ سے انعام لے لو۔ کہ جب تیرا مذہب ہے لیکن تیرے مذہب کے ٹھکانے کا پتہ نہیں کہ کدھر ہے۔ اور اب جا کر کے انہوں نے یہ نحوست کر دی کہ ان القرآن والسنہ، سمجھے، یظلمان، ان پر ظلم ہو رہا ہے، لا یعمل بہما فی پاکستان ولا فی غیر ولا فی الہند، ان پر عمل نہیں ہو رہا، لہذا یہ کرو، یہ سلسلہ شروع کر دی، کہیں بھی نہیں، سمجھے۔ آپ مجھے کسی بھی اہل حدیث کی کتاب میں دکھا دینا کہ کس جگہ پہ پڑھنا ہے۔ یکی مرغ دیدم نہ پاؤ نہ پر، نہ روح ہو نہ شکلو نہ مادر پدر، پرندے دیکھا نہ ابا نہ اماں، کوئی بھی نہیں، سمجھے میں لنگو۔ یہ کمزور لوگوں کے لیے کہو کہ جی ہم پڑھیں گے لیکن کدھر پڑھے، وہ حدیث دکھاؤ، بس بات ختم ہو گئی۔ آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ آیا سمجھ؟ یہ ہے جی۔ اور امام کو کیا پتا ہے کہ کتنوں نے پورا کیا، کہ کچھ لوگوں نے جلدی جلدی پڑھ لیا، چلو سکتہ کر دیا، الحمدللہ رب العالمین، آمین، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ الحمدللہ رب العالمین، اس کو کیا کرو گے؟ امام ٹھہرے رہے، سمجھے، امام ٹھہرے رہے، اور پیچھے سے اس کو تھپڑ مارو کہ چلو جی اب ہم نے پوری کر دی، سمجھے، یہ فضول قسم کا مولانا آیا سو۔ باقی بحث انشاءاللہ اس کی اذا میں ہوگی کل کے سبق میں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا۔ اس وقت کمزور لوگوں کو میں نے ایک بات مسئلہ بتایا، کہو جی ہم پڑھیں گے، کدھر پڑھیں گے، وہ حدیث دکھاؤ، کس جگہ پہ پڑھنا ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آدمی اہل حدیث ہو تو ایسا اہل حدیث ہو۔